دعاؤں کے لیے، نظر کے لیے، جیسے مسلسل میں آپ کو دعائیں دے رہا، ایک اچھا، بہت اچھا عمل ہے، اور یہ عمل ماہ رمضان میں آپ نیت کریں. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے، دعائیں ہیں جو رکی ہوئی ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی آپ کے لائف میں آبسٹیکلز آ گئے، اللہ اس کو دور کر دے. کوئی دعائیں آپ کی ہیں، کوئی حاجت آپ کی ہے، کوئی منت آپ کی ہے، اس لیے کہ مسلسل فونز اور مسلسل میسیجز ہے کہ یہ دعا، یہ دعا، یہ دعا، یہ پرابلم. انشاءاللہ سارے پرابلم سالو ہوئیں گے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم مانگو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں اور پورا کرتا ہوں. بے شک سوائے اس کریم پروردگار کے کوئی نہیں ہے ہماری حاجات کو پورا کرنے والا، اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے وسیلہ محمد اور آل محمد کا ہو، معصومین کا وسیلہ ہو، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. اس کے لیے کوئی آپ کی منت ہے جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی، رکاوٹ ہے. لوگ کربلا مولا جا رہے، ماشاءاللہ زیارات پہ جاتے، پھر وہاں سے آ کے بولتے کہ مولانا یہ دعا قبول نہیں. یہ پاسبل ہی نہیں کہ معصوم کے پاس آپ جا رہے تو آپ کی دعا کا قبول ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہی ایک بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں سے ڈائریکٹ اللہ تک آواز جاتی ہے. تو ایک عمل ہے بی بی ام البنین کا. لاکھوں سلام ہماری ماں بی بی ام البنین کو. کیا خاتون تھی. آپ سوچو کہ شہزادی کونین کے بعد، مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد، امام علی علیہ السلام کی ازواج میں جناب ام البنین کا سیکنڈ نمبر ہے. یعنی بی بی کے بعد اگر کوئی خاتون ہے تو جناب ام البنین ہے. میں یہ نہیں بولتا کہ دوسرے، لیکن بی بی ام البنین کا ایک مقام ہے. شہزادی کونین کے بعد، میری مظلوم بی بی کے بعد، یہ ایسی بی بی ہے کہ آپ سوچو جس نے 4 بیٹے کربلا میں قربان کر دیے، جن کا سب سے بڑا بیٹا جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوا. کتنا عجیب جملہ ہے. مولا عباس علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر آئے تھے. ایسی بیٹے کی ماں کا نام ام البنین. ام البنین اس پرسنالٹی کا نام کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ شہزادی کونین کے بعد اگر کسی کا مقام ہے ازواج میں مولا کے تو بی بی ام البنین ہے. اور عباس کو کیا کہا گیا؟ یہ باب المراد ہے، یہ باب الحوائج ہے. باب المراد آج بھی مولا عباس کے روزے. ابھی میں 15 شعبان میں میرے مولا آقا کے پاس تھا، ان کا کرم تھا کہ مولا نے بلایا تھا. تو مولا عباس کے روزے میں کئی دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام میں لکھا ہوا السلام علیکہ یا باب الحوائج یا باب المراد، کہ حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ، مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان ہے، تم اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. ایک آج نظر کرنا. آج میری چوتھی مجلس کا یہ میسیج ہے. پہلا پیغام کہ اپنے روزوں کو قبول کرانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد سے جلد آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، تو ایک نظر ضرور کرنا. منت کرو. جو بھی مجھے بیٹھ کے سن رہا، جہاں بھی پوری دنیا میں مجھے بیٹھ کے سن رہے، ڈائننگ ٹیبل پہ ہو، صوفوں پہ ہو، جہاں بھی بیٹھ کے تم اہل بیت چینل سے یہ میری مجلس سن رہے، ایک منت کر لو. آپ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دعا چاہیے. میرے مولا عباس سے دعا کر دینا، میرے لیے اس کریم آقا سے دعا کر دینا کہ مولا مجھے پھر بلائے اپنی زیارت کو انشاءاللہ. تو یہ نظر کرو بی بی ام البنین سے جنا، اور ان کی ماں سے. اب آپ سوچو ایسے آقا کی ماں کا نام ام البنین ہے. اگر بیٹا باغ کا دروازہ باب الحوائج ہے تو کیا بی بی ام البنین کا دروازہ باب الحوائج نہیں ہو سکتا؟ بی بی ام البنین کو تو 2 رشتے ہیں نا، مشکل کشا کی بیوی ہے اور مشکل کشا کی ماں ہے. بیٹا بھی مشکل کشا، مولا بھی مشکل کشا. 2 رشتوں کے ساتھ میری بی بی ام البنین کا رشتہ ہے، ڈائریکٹ رشتہ ہے. دونوں ڈائریکٹ رشتے ہیں. ڈائریکٹ بیوی ہے اور ماں ہے بچے کی. تو کیا مقام ہے بی بی ام البنین. دعاؤں کی قبولیت کی، اس لیے کہ یہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اور میں دعا ہی پہ پڑھ رہا فرسٹ 10 days. تو میری خواہش ہے کہ روز آپ کو کوئی ایک تحفہ دوں کہ جس سے آپ کے روزے بھی قبول ہوں، آپ کی حاجات بھی قبول ہوں.
رمضان کا 1445 ہجرہ کا رمضان آپ کے لیے ایک رحمت کا ہے. رمضان رحمت کا، اتنی رحمت کا ہو جائے کہ جہاں بھی دنیا میں بیٹھ کے مجلس سن رہے آپ، اللہ آپ کی ایک ایک حاجت کو پورا کر دے. دوستو آپ خود بہتر جانتے کہ اگر میری کوئی دعائیں قبول ہو گئی، اگر کوئی دعا قبول ہو جائے تو دل کو کتنا سکون ملتا، کتنا پیس آ جاتا، کتنا سیٹسفیکشن ہوتا کہ ارے آج یہ میری دعا قبول ہوگی، کتنا خوشی ہوتی. میں آپ کو وہ خوشی دینا چاہتا ہوں مولا پاس کے ذریعے. اس خوشی کو لو، مایوس مت ہو، ڈس ہارٹیڈ مت ہو. دنیا والے ڈسائیڈڈ ہو، دوسرے لوگ ڈسائیڈڈ ہونا چاہیے، آپ نہیں. آپ 14 کے ماننے والے، مولا عباس کے ہم غلاموں میں سے غلام ہیں، بی بی ام البنین کے غلاموں میں سے غلام. ایسی ماں رکھ کے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. بی بی ام البنین کی یہ نظر اب سنو کیا ہے، بہت سمپل ہے. لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نیت کر لیں کہ مثال کے طور پہ آپ کا یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام رک رہا، اور آپ چاہتے ہیں مثال کے طور پہ بیٹی کی شادی ہے، مثال کے طور پہ اولاد نہیں، اولاد چاہتے ہو، بیٹی کی شادی، مثال دے رہا، خدا نہ خواستہ بزنس ڈاؤن ہو رہا، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، بیمار بھی کرے. اگر کوئی بیمار، اللہ سب کو صحت کے ساتھ رکھے، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بھی کر سکتا کہ مولا آپ صحت دیں گے تو میں یہ نظر پوری کروں گا. کئی نظر ہے بی بی ام البنین کے. آج بی بی ام البنین ہی پہ سن لے وہ نظر کے دعاؤں کی قبولیت کی. کل بھی ہو سکتا میں بی بی ام البنین ہی کے کچھ نظر آپ کو بتاؤں. تو یہ جو آج بتا رہا ہوں، کوشش کرو جہاں بیٹھے ہوئے دل سے بولو کہ بی بی ام البنین کربلا میں نہیں تھی، لیکن 4 بیٹے کربلا میں تھے. بی بی مدینہ منورہ میں تھی. اللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. بی بی مدینہ منورہ میں تھی اور 4 بیٹوں کو بھیجا تھا. آپ یہ نظر کریں، آج میں سب کو بول رہا ہوں، خدا نہ اللہ اکبر، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کی حاجت ہے، شادی نہیں ہو رہی، رزق بند ہے، اولاد نہیں ہو رہی، جاب کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم، اینی پرابلم. باب الحوائج کی ماں کا عمل ہے، معمولی عمل نہیں. اب بہت سمپل ہے، آپ سنیں گے تو بولیں گے اچھا بس یہی. یہ ہمارے سارے بڑے علماء جس میں آغائے روحانی جیسی شخصیت آیت اللہ روحانی مرحوم، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، ان کا بتایا ہوا کہ بی بی ام البنین سے وسیلہ کرو، بی بی ام البنین سے وسیلہ کرو. ہم عام طور پہ نہیں کرتے. اما یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی جو مستر کی آواز کو سنتا ہے، اس کی بارگاہ میں بی بی ام البنین کا واسطہ لے کر دعا کرو. اس کے بعد دیکھو کہ کیسے تمہاری حاجات، تمہاری رکاوٹیں، تمہاری آپ حیرت میں آ جائیں گے کہ یہ ایسا ہوتا ہے، اتنی آسانی سے کام ہو گیا. انشاءاللہ انشاءاللہ گھبراؤ مت، یقین رکھو، اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کرو، and then you will see the result. You see the result. مادر مولا عباس کا یہ نظر ہے. آپ کو کوئی حاجت کے لیے آپ نیت کرو اسی وقت بیٹھ کے، یہیں بھی جہاں بھی آپ بیٹھ کے سن رہے، اور آپ روزے سے نیت کرو گے، جلدی دعا قبول ہوگی، تمہاری منت جلدی پوری ہوگی. بس نظر یہ کرنا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، اگر مثال کے طور پہ کسی کو صحت ہو جائے، کیوں پریشانیوں سے بچ جائے، جو بھی آپ کی نظر، اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں کربلا معلیٰ میں زیارت پڑھوں گا، کربلا معلیٰ کی زیارت کروں گا بی بی ام البنین کی نیابت میں. آپ کو عجیب لگا؟ کربلا معلیٰ، اللہ ہم سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. کربلا معلیٰ تو زیارت کروں گا نیابت آن بہاف آف بی بی ام البنین. اب آپ بولیں گے کیسا کریں گے، میرے حالات تو نہیں، I can't go, I can't afford. تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم نہیں جا رہے، تم کو بلایا جا رہا. ہم نہیں جا رہے، ہم کو بلایا جا رہا. انویٹیشن جو بلائے گا اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. جو بلانے والا ہے وہ انتظام کریں گے. اللہ مسبب الاسباب ہے، اس مسبب الاسباب کا
یہ محبوب ترین بندہ اس کا مظہر ہے. مولا حسین کو آپ کیا سمجھیں, معصومین کو آپ کیا سمجھیں؟ تو آپ یہ کوشش کرو کہ یہ نیت کرو کہ میں بہاف آف بی بی ام المؤمنین ان کی نیابت میں زیارت کروں گا. مثال کے طور پہ اب ایک اور آپ کو آسان طریقہ بتا رہا. آسان طریقہ کیا؟ اب آپ لندن میں ہیں, اس لیے کہ اہل بیت چینل سے پڑھ رہا, اس لیے میں لندن کی مثال دے رہا. پوری دنیا والے سن رہے سن رہے, جہاں پہ بھی آپ ہیں, آپ نہیں جا سکتے, ابھی جاب ہے آپ کی, چھٹی نہیں, کوئی اور ریزن نہیں جا سکتے. کوئی جا رہا کربلا مولا, قافلے ہزاروں ماشاءاللہ قافلے جا رہے. اب رمضان میں بھی ہزاروں قافلے جاتے. مخصوصی ہے نجف اشرف کی مسجد کوفہ کی 19 رمضان کی صبح, اللہ ہم کو نصیب کرے. 19 رمضان کی صبح مولا کی اذان مخصوصی ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسجد کوفہ میں رہتے, بڑا عجیب ماحول رہتا. پر اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تو کوئی جا رہا, آپ کا بھائی جا رہا, آپ کی بہن جا رہے, آپ کے دوست جا رہے, تو ان سے ایک ریکویسٹ کرو ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی آپ کربلا مولا جا رہے ہیں, میری طرف سے بتانا, یہ میری منت ہے بولنا, یہ میری طرف سے میری منت ہے, آپ جا کے اتار دو. کیا کرو, آپ جو بھی ہدیہ دے سکتے ان کو دے دو, کہ وہاں پہ مولا عباس کے نام پہ, بی بی ام المؤمنین کے نام پہ کسی غریبوں کو دے دو, وہاں پہ کسی کو روٹی کھلا دو, کھانا کھلا دو, وہاں پہ تو بہت ضروری ہے. آپ وہاں پہ غریبوں کو, یتیموں کو, وہاں پہ جس کو دے سکتے آپ بولو. کیا بولو, آپ جا رہے مولا حسین کی زیارت کو, آپ کئی مرتبہ مولا عباس کی زیارت, مولا حسین کی زیارت کو جائیں گے کربلا مولا, ہوٹل سے دن میں 2-3 دفعہ آپ جائیں گے, ایک دفعہ جائیں گے, تو ایک زیارت میری طرف سے. یہ نیت کر کے ہوٹل سے نکلو, یہ ہوٹل سے نیت کر کے نکلو, اب جو میں زیارت کو جا رہا, اب جو مولا حسین کے ذریعے مبارک اللہ ہم کو نصیب کرے جلد سے بمعرفت, اب جو میں حرم میں جا رہا, یہ زیارت میں بی بی ام المؤمنین کی طرف سے کر رہا ہوں. کتنا آسان, اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں, سو ایزی. 10 بار آپ 3 دن 4 دن 5 دن مولا حسین کے پاس کربلا مولا میں, ایک زیارت ہدیہ کر دو بی بی ام المؤمنین کو. اب جب نکلو ہوٹل سے تو نیت کر کے نکلو کہ یہ جو میں زیارت کو جا رہا مولا حسین کے حرم میں, یہ میری ماں بی بی ام المؤمنین کی نیابت میں ان کے بیہاف میں کروں گا. جا کے اندر جاؤ, مولا حسین کے پاس زیارت پڑھو on behalf of بی بی ام المؤمنین. جب تم زیارت وارثہ ہی پڑھو, زیارت وارثہ پڑھو, تو یہ نیت کرو کہ میں یہ زیارت جو مولا حسین آپ کی زیارت پڑھ رہا, یہ آپ کی ماں, ہماری ماں بی بی ام المؤمنین کی نیابت میں کر رہا. اور بی بی ام المؤمنین کو بولو یہ میں زیارت مولا حسین آپ کی طرف سے پڑھ رہا. آپ یقین کرو, سارے اہل بیت چینل کے سننے والوں کو کرو کہ آپ تصور نہیں کرنا. آج آپ نیت کرو, کل آپ کی دعا قبول ہوتی, کل نہیں ابھی ہوتی. باب الحوائج کی ماں, باب المراد کی ماں, ابھی اسی وقت یو جسٹ دل سے بولو کہ بی بی ام المؤمنین میری ماں, میں آپ کی طرف سے جا کے مولا حسینہ کی زیارت کروں گا کربلا میں, اور زیارت کروں گا on behalf of you, آپ کی نیابت میں کروں گا. آپ دیکھ رہے کہ کیسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں ماہ رمضان میں. آپ نیت کر لو, ہر حاجت کے لیے میں بار بار بول رہا, اس پہ سٹریس کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے یقین کے ساتھ بی بی ام المؤمنین کی یہ نظر مانو. امام علی کی زوجہ ہے, مولا عباس کی ماں ہے, شہزادیاں جس کو ماں بولے, میں کیا بولوں آپ کو, حسنین جس کو ماں بولے اس کا نام ام المؤمنین ہے. لاکھوں سلام ہماری ماں کو. تو یہ بی بی کا مقام ہے. یہ نیت کر لو, کر کے انشاءاللہ اپنے روزوں کو بھی قبول کرو, اپنی حاجات کو بھی پورا کرو.